وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے والاحزاب من بعدهم اور گروہوں نے بھی ان کے بعد. پچھلی آیات کریمہ میں سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا نزول حق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم صفات بیان کی کہ اللہ رب العالمین گناہ بھی معاف کرنے والے ہیں، توبہ بھی قبول کرنے والے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے بے نیاز ہیں اور پرواہ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر شدید عقاب بھی کرنے والے ہیں، ان کو شدید سزا بھی دینے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی بڑی شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے اپنی عظیم صفات بیان کی. اس کے بعد قریش مکہ کا ذکر ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں یہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. تو اب اس جھگڑا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین دنیا میں ان پر اپنے انعامات کرتے رہتے ہیں. تو مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہیں ان سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی آیات میں جھگڑا بھی کریں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف بھی دیں، ان پہ ظلم زیادتی بھی کریں، پھر اللہ رب العالمین ان پر انعام بھی کریں. یہ اگر ان کے اوپر کوئی ظاہراً ہمیں دنیاوی نعمتیں نظر آ رہی ہیں تو یہ کوئی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین
نے اصل میں انہیں نعمتیں دے کر انہیں نعمتوں کی غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ تو یہ جو کافر لوگ تجارت کرتے ہیں اور کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس شہر، تو کافروں کا مختلف شہروں میں تجارت کی غرض سے پھرنا اور نعمتیں دنیا کی، یہ چیزیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ قریش مکہ کا ذکر ہوا، ان کے انکار کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو آج ہم نے شروع کی ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، کہ قریش مکہ کوئی پہلے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ انکار کیا ہے، پہلے کسی نے انکار نہیں کیا اور ان کے سامنے کوئی پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ پرانے قوموں کے قصوں سے غفلت بھرتے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، جس طرح یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، تو ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی انکار کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان ہے، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں اور وہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو اکیلا نہیں بھیجا، اللہ نے ان کے ساتھ جب ان کو بھیجا دنیا میں تو اللہ نے پھر ان کے اوپر ہدایت بھی بھیجی، اللہ نے ان پر وحی بھی بھیجی، تاکہ یہ نہ ہو کہ انسان دنیا میں موجود ہو اور حیران و پریشان ہو کہ میں نے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے اور میں نے دنیا کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ کفر کریں گے اور انکار کریں گے تو وہ جہنم والے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی بھیجی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، پہلے نبی تھے، لیکن دیگر احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ بعض احادیث میں جب شفاعت والی جو حدیث ہے، سفارش والی، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو فرشتوں پر فوقیت دی، اللہ نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، صحیح احادیث مبارکہ۔ تو تطبیق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، جن پر اللہ نے اپنی رسالت بھیجی۔ سب سے پہلے حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جن کو لمبا عرصہ گزر چکا تھا، ان میں بگاڑ پیدا ہوا، شرک پیدا ہوا، تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام گویا کہ پہلے رسول ہیں اور سب سے پہلے ان کی قوم نے ان کے پیغام کو نہ مانا اور پھر اللہ نے پوری ہی ان کی قوم کو تباہ کر دیا، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان پر ایمان لانے والوں کے۔ ان کو کشتی میں سوار کروا دیا اور ان کے ساتھ تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا وہ بھی ساتھ سوار کروا دیا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے کہ جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اصلاح کے لیے، تو پہلی قوم ہے جس کو تباہ کیا گیا بحیثیت مجموعی کافروں کو۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ تو اللہ نے ساتھ، میں نے یہ تو عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا، ان کے ساتھ پورا دین بھیجا ہے ان کے ساتھ۔ ان کو اللہ نے ایسے حیران و پریشان دنیا میں نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور رہنمائی بھی کی ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ اللہ نے حیران و پریشان نہیں چھوڑا، پہلا انسان دنیا میں بھیجا ہے، ساتھ اس کے اللہ نے رہنمائی بھیجی ہے، دین بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ان پر وحی اتری اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے پورا ایک دستور حیات انہیں دیا گیا، وہ اور ان کی اولاد اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ دیکھیے جی، نبی اور رسول میں فرق ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آگے سامنے حدیث لاتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یہ صحابی حضرت ابو ذر ہیں، تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں وجہ استشہاد وہاں سے پڑھتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ذر ہیں صحابی، حدیث کے شروع میں حضرت ابو ذر کا ذکر ہے، حدیث تھوڑی لمبی ہے، تو درمیان میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الانبیاء کان اول، پہلا نبی کون تھا؟ قال آدم، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ و نبی کان، کیا وہ نبی تھے حضرت آدم؟ قال، آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم، وہ نبی تھے اور ان سے کلام کی گئی ہے، ان کو اللہ نے شرف کلام بھی بخشا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے کلام کی بات آئی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، اللہ نے ان کو اعزاز دیا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تو یہ جو اللہ کا کلام کرنا ہے بغیر فرشتے کے واسطے کے، حجاب کے ساتھ، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اعزاز حاصل ہوا اس حدیث مبارکہ کی روح سے۔ نبی مکلم، وہ نبی تھے اور ان سے اللہ نے کلام بھی کیا ڈائریکٹ، حجاب سے، حجاب کے پیچھے سے، لیکن فرشتے کے واسطے کے بغیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسرے نبی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ تو ان تین کے بارے میں تو جو ہے وہ ہے کہ یہ ان سے اللہ نے کلام کیا، باقی اللہ نے کن سے کلام کیا کن سے نہیں کیا ڈائریکٹ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ باقی جو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول ہیں، اللہ نے ان پر وحی بھیجی ہے، فرشتے کے ذریعے بھی، فرشتے کے بغیر بھی ڈائریکٹ دل میں الہام کر دیا ہو۔ تو یہ جو کلام فرمایا ہے وہ یہ تین کے بارے میں تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اور پہلے نبی، پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے۔ اس کے بعد آگے سوال ہے کہ جی کل رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 300 اور 310 اور کچھ، کہا جاتا ہے 313 رسول ہیں، 310 اور کچھ، 315 یا 313۔ دوبارہ سوال ہے، قال قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدم انبی، کیا آدم نبی تھے؟ انبی کان؟ قال، آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ کلام فرماتے تھے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے رسول جو ہیں وہ بھی، یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے ابھی آگے سامنے پیش کی ہے مسند احمد کی، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث سے پتہ لگتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر آپ کے سامنے 4476۔ اس میں وہ شفاعت کا ذکر ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجتمع المؤمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن اکٹھے ہوں گے، فیقولون، اور وہ کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا، کہ کاش کہ ہم اللہ کی طرف سفارش کروائیں کسی سے، فیاتون آدم، تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے مومن، فیقولون، اور وہ کہیں گے انت ابو الناس، اے آدم آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ، میں بھی آپ کو اسی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، واسجد لک ملائکتہ، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وعلمک اسماء کل شیء، اللہ نے آپ کو ہر شے کے نام سکھائے، فاشفع لنا عند ربک، آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے، یہ بڑا ہم یہاں آزمائش میں ہیں، تو سفارش کیجیے ہمارے لیے۔ وعلیکم السلام۔ فیقول، تو سیدنا آدم فرمائیں گے لست ہناکم، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ویذکر ذنبہ، اپنی غلطی بیان فرمائیں گے، فیستحیی، اور پھر وہ شرم، ان کو شرم آ جائے گی کہ وہ اب اپنی اس غلطی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ پھر حضرت آدم فرمائیں گے ایتو نوحا، نوح علیہ السلام کے پاس آؤ، فإنہ اول رسول بعثہ اللہ الی اہل الارض، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اہل ارض کی طرف بھیجا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کئی احادیث میں، یہاں تو یہ جو سفارش کی احادیث ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو، رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔
تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا اور انکار کیا، تکذیب کی بحیثیت مجموعی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری، حضرت آدم خود موحد تھے، خود نبی تھے، اور وہ اللہ کے احکامات کے پابند تھے، تو ان کی اولاد بھی اللہ کے احکامات کے پابند تھی۔ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی تھیں۔ قابیل اور حابیل کا قصہ حضرت آدم کے بیٹے ہی ہیں، قابیل سے غلطی ہوئی، وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ چیزیں انفرادی طور پر موجود تھیں۔ بحیثیت مجموعی حضرت آدم اور حضرت آدم تو خود نبی تھے، ان کی اولاد جو ہے وہ نیک تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، سب موحد تھے، پھر اختلاف پیدا ہوا آہستہ آہستہ بحیثیت مجموعی گمراہی پیدا ہوئی لمبے عرصے کے بعد۔ تو بحیثیت مجموعی کوئی قوم پوری طرح گمراہ ہوئی ہے تو آپ سمجھیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پھر 1000 سال کے قریب 950 سال انہیں دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر جب وہ قوم باز نہ آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور پھر اس قوم کو قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے جس قوم کو بحیثیت مجموعی جس میں کفر و شرک پیدا ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور سب سے پہلے جس قوم کو تباہ کیا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جب بھی ہم قوموں کی تباہی وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو عام طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قریش مکہ کو پہلے سرکش لوگ نہیں ہیں، پہلے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا۔ والاحزاب من بعدہم، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پھر بہت سے گروہوں نے بھی انکار کیا، ان کے بعد بہت سے رسول آئے، اتنے رسول آئے اور اتنی قومیں آئیں کہ ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اتنے لوگ آئیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنی قومیں آئیں ان کے بعد جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنی قومیں آئیں اور انہوں نے جھٹلایا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ اتنی قومیں آئیں انہوں نے جھٹلایا؟ مطلب یہ ہے کہ قریش سمجھتے ہیں جھٹلا کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے حالات پہ غور کرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اور دوسری ساری ان کے بعد باقی قومیں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ کہ وہ اس کو پکڑ لیں۔ ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ وہ رسول کو پکڑ لیں۔ رسول کو پکڑ لیں سے کیا مراد ہے کہ رسول کو پکڑیں، رسول کو تنگ کریں، رسول کی بات نہ مانیں، ان کی تکذیب کریں، اور پھر ایسے بدبخت بھی ہوئے جو رسولوں پر اللہ معاف کرے حملے بھی کرتے رہے، زبانی طور پر بھی برا بلا کہتے رہے، جسمانی طور پر بھی تنگ کرتے رہے، اور کئی بدبخت تو جنہوں نے رسولوں کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں کہ وہ اپنے رسول کو پکڑے، اپنے رسول کو کنٹرول کرے، رسول کو دعوت نہ دینے دے، رسول کی دعوت کے راہ میں روڑے اٹکائے۔ ہر امت نے، قوم نوح کے بعد یہ سلسلہ جیسے کہ قوموں کی ایک سنت، ایک طریقہ بن گیا قوموں کا کہ ہم نے اپنے رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ ہر امت اپنے رسول کو پکڑتی رہی ہے اور اپنے رسول کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعان باطلا لیدخل بباطلہ حقا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو باطل کی اعانت کرتا ہے تاکہ وہ حق میں باطل کو داخل کر دے، فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو اللہ کا ذمہ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے، رسول کا ذمہ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنے رسولوں کا انکار کرے، اور جو بندہ بھی حق کو تسلیم نہ کرے، اور جو بندہ بھی حق کی جگہ پر باطل کو پھیلانے کی کوشش کرے اور حق کے اندر باطل کو ملانے کی کوشش کرے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر راندہ درگاہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ مائل کر دیں اس کے ذریعے الحق حق کو،
فَأَخَذْتُهُمْ تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ان کی قوم ایمان نہ لائی، اور حضرت نوح کے بعد کوئی قوم بھی اپنے نبی پر بحیثیت مجموعی ایمان نہیں لائی۔ ہر قوم اپنے رسول کا انکار کرتی رہی۔ ہاں، ہر قوم میں سے چیدہ لوگ، تھوڑے لوگ ایمان لاتے رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی زیادہ تر لوگوں نے اپنے رسولوں کا انکار ہی کیا ہے، اور زیادہ تر لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مائل کر دیں۔ دحض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹیڑھا کر دینا، کسی چیز کو مائل کر دینا، کسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ حق کو مائل کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور باطل کو لے کر جھگڑا کرتے رہے ہیں حق کے بالمقابل۔ ہر امت یہ کام کرتی رہی ہے، اور میں نے ابھی آپ کو حدیث بیان کی کہ جو بندہ بھی جو ہے وہ باطل کی اعانت کرے اور وہ حق کے اندر باطل کو داخل کرنے کی کوشش کرے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ ہر امت نے یہی کام کیا کہ وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرے اور حق کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان تمام کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دے دیتے ہیں، لوگ غفلت میں مبتلا تو ہو جاتے ہیں اللہ کی ڈھیل دینے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت نے یہ کام کیا، میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے پھر ان کی پکڑ کی، ہر امت کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل تو دے دیتے ہیں، لیکن ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے پکڑ نہیں کرنی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مشہور محاورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دے دیتے ہیں، لیکن ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ نہیں آئے گی، پکڑ ضرور آتی ہے۔ وہ جلد آئے یا دیر آئے، وہ آتی ضرور ہے، اور بحیثیت مجموعی آتی ہے۔ ایک قوم پر صرف امت محمدیہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پوری قوم کو اکٹھا تباہ نہ کرنا، تو یہ قوم اکٹھی تباہ نہیں ہوگی الا یہ کہ قیامت آ جائے۔ قیامت کو تو جتنے لوگ موجود ہیں سب تباہ ہو جائیں گے، اس سے پہلے یہ امت بحیثیت مجموعی تباہ نہیں ہوگی، ورنہ اللہ نے اس سے پہلے قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتے رہے ہیں۔ اللہ پکڑ کرتے رہے ہیں، وہ جلدی ہو جائے یا دیر ہو جائے۔ وہ دیر ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ جی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے سورہ ہود میں بھی بہت سی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اللہ نے بہت ساری انبیاء کا قصہ ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قوموں کی خبریں ہیں، اے نبی ہم آپ پر قصہ بیان کر رہے ہیں۔ منہا قائم و حسید، بعض قومیں تو ایسی ہیں جو اپنی جگہ قائم دائم ہیں، اور بعض قومیں ایسی ہیں جو کٹی پھٹی ہیں، تباہ و برباد ہیں، کھنڈرات ہیں۔ بعض قومیں اپنی جگہ قائم دائم ہیں، شہر سلامت ہیں، اور بعض قومیں تباہ و برباد ہیں، کھنڈرات ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جو کھنڈرات بن چکے ہیں پرانے قوموں کے، شہروں کے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے معبودوں نے، الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، مِن شَيْءٍ کچھ بھی، لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا عذاب کا، تو پھر ان کو ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہمیشہ سے باطل لوگ کیا کرتے رہے ہیں، جب نبی ان کو ڈراتے تھے تو وہ اپنے معبودوں کا سہارا پکڑتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کو ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، ان کے معبودوں نے انہیں نہیں زیادہ کیا مگر تباہی میں اضافہ کیا، ان کی کوئی مدد نہیں کی ان کے معبودوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کی پکڑ کرتا ہے، جب وہ بستیاں ظالم ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی ہی دردناک ہے، بڑی ہی سخت ہے۔ ہر قوم اللہ کی اس پکڑ کا شکار ہوتی رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والی قومیں پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت نہیں لیتی رہیں۔ ہر قوم اللہ نے پکڑ کی ہے، اس کو تباہ و برباد کی ہے، اس پر اپنا عذاب نازل کی ہے۔ تو قریش مکہ کو اولاً ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر قرآن پاک پڑھنے والے ہر شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے ہر قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو بھی
اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، جو بھی دین اسلام کو نہیں مانے گا، جو بھی اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر قوم بشمول قریش مکہ، ان کی مثال ہمارے سامنے کیسے اللہ نے جو ہے وہ باطل کو تباہ و برباد کیا، اہل باطل کو اللہ نے کیسے شکست دی، اور کیسے اللہ نے اہل حق کی مدد کی، اور آخرکار والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے پاس رہا ہے آخرکار۔ اللہ اسی حقیقت کی طرف یہاں اشارہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، حق کو مائل کر دیں، فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، بس کیسا تھا میری سزا کیسی تھی۔ حضرت قتادہ بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں سخت ترین اللہ کا عذاب تھا، کان شدیدا واللہ، اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت تھا۔ یہ ایک طنز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیسا تھا میری سزا، لیکن اصل میں مشکل یہ ہے کہ چونکہ وہ سزا ہم لوگوں پر جو زندہ ہوتے ہیں ان پر وہ ابھی آئی نہیں ہوتی، جس پر وہ سزا آئی نہیں ہوتی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب آ جاتی ہے کسی پر وہ دوسرے کو بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ اصل مشکل یہ ہے، انسان جو ہے وہ دوسرے کی حالت سے سبق نہیں سیکھتا، وہ دیکھتا ہے دوسرا اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہا ہے، موت کا شکار ہو رہا ہے، لیکن وہ اس سے سبق نہیں لیتا، الا ماشاء اللہ۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دوسروں کی حالت دیکھ کر سبق لیتے ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی حالت سے اپنے لیے سبق لے لے۔ اور اگر ایک انسان نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب آئے اس سے سبق لینا ہے، تب تو سبق لینے کا وقت گزر جاتا ہے، پھر نہ وہ خود سبق لینے کے قابل رہتا ہے، نہ دوسرے کو بتانے کے قابل رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی حالت پہ غور کرو، ان پر میرا عذاب آیا اور شدید ترین عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیسا تھا میرا عذاب، ایک سوال ہے، اس سوال کے اندر ہی اس عذاب کی شدت کے بارے میں چھپا ہوا ہے اس جملے کے اندر۔ حضرت قتادہ اس فکیف کان عقاب کے جواب میں فرماتے ہیں کان شدیدا واللہ، اللہ کی قسم شدید ترین عذاب تھا۔ ہر قوم پر جو عذاب آیا، چاہے کسی قوم کو اللہ نے غرق کیا ہو، چاہے کسی قوم کو اللہ نے چیخ سے ہلاک کیا ہو، چاہے کسی قوم کو اللہ نے بستی الٹا کر ہلاک کیا ہو، چاہے کسی قوم کو اللہ نے آسمان سے آگ برسائی ہو، کسی قوم کو اللہ نے زلزلے سے ہلاک کیا ہو، جس قوم کو جس بھی طریقے سے ہلاک کیا ہے، ہر اللہ کا عذاب ہی اس قوم کے لیے بڑا ہی شدید تھا۔ وہ تو جس پر پڑتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طرح حق ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کا عذاب اکیلا کافی نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے، اصل عذاب تو پھر آخرت کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے، اور دیکھو جہنم اللہ نے اس لیے بنائی ہے اور انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو قومیں گزر چکی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتی رہی ہیں، اور جو موجود ہیں اور جو اس قرآن کریم سے اور اللہ کے پیغام سے سبق حاصل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر عذاب بھی ہے جس طرح پچھلی قوموں کو ہوا، اور ان سب لوگوں کے لیے پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اللہ نے جہنم بنائی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی بات بالکل حق ہو گئی۔ اللہ نے شیطان کو فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی، اور جو تیری پیروی کرے گا سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ کی بات پوری ہو گئی، اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہ لوگ ایمان چاہتے تھے اللہ نے ان کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈال دینا ہے، اللہ تو چاہتے تھے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کو پتہ تھا لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے جہنم بنا دی اپنے علم سے۔ اللہ کی بات سچی ہو گئی، اکثر لوگ گمراہ رہے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، دنیا میں بھی جو دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا عذاب ہے، اصل عذاب تو ہمیشہ ہمیش کا آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ بہت بڑی دھمکی ہے اور بالکل حق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، جو عرش کو اٹھاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اللہ کی عظیم الخلقت فرشتے، ایسے فرشتے جو بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں، کیونکہ عرش اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اتنا بڑا ہے عرش کہ اس کو عرش عظیم قرار دیا گیا، اللہ نے اس کی بڑائی بیان ہی نہیں کی کہ وہ کتنا بڑا ہے، ہم تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہ کتنی بڑی مخلوق ہے۔
قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اس دن 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ابھی بھی 8 نہیں اٹھایا ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ابھی 4 نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے. یہ بات طے ہے کہ قیامت کے دن تو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیا اب دنیا میں بھی اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے، لیکن وہ کتنے ہیں یہ حتمی بات نہیں ہے، واللہ عالم. بعض مفسرین کہتے ہیں 4 ہیں، بعض کہتے ہیں وہ بھی 8 ہی ہیں. تو کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، بڑے ہی جلیل القدر، اللہ کے بڑے ہی مقرب اور بڑے ہی وہ معزز فرشتے ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ان کو حملۃ العرش بھی کہتے ہیں. وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں اور بہت بڑی جسامت ہے ان کی. اتنی بڑی جسامت ہم تصور نہیں کر سکتے. بعض احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ ان کی کانوں کی لو سے لے کر ان کے کندھوں تک کا فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ اس زمانے میں سب سے تیز رفتار چیز پرندہ ہوتا تھا جو سب سے تیز اڑتا تھا. پرندے کی اڑنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھیں اگر یہ جو ایک تو یہ کوا چیل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ عقاب اور باز وغیرہ اور یہ شاہین وغیرہ جب یہ اڑتے ہیں تیز، تو تیز ترین گاڑی بھی آپ چلائیں تو یہ ان کی رفتار اس سے تیز ہوتی ہے 90-100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. تو اس زمانے میں تو جدید ایجادات نہیں تھی. اس زمانے میں سب سے تیز رفتار یہ پرندے ہی ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حملۃ العرش کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ان کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ اس فاصلے کو پاٹ نہیں سکتا. 700 سال بھی اگر وہ اڑتا رہے مسلسل، اتنی بڑی خلقت ہے ان کی، تو وہ اس فاصلے کو پورا نہیں کر سکتا. اب کتنے سال اڑتا رہے گا کہ اس کو پورا کرے، وہ آگے بیان ہی نہیں کیا، ہمارا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے حملۃ العرش. اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی عظیم مخلوق کا ذکر کرتے ہیں در حقیقت اس سے اللہ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. پہلے آپ دیکھیں عرش کتنا عظیم ہے، اللہ نے اس کا نام ہی عظیم رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. سورہ نمل کی آیت ہے. وہ تو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ نے اس کا نام ہی عرش عظیم رکھ دیا. سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی، جس کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے بہت بڑی خلقت کے ہیں اور وہ فرشتے بڑے ہی معزز، بڑے ہی مکرم، بڑے ہی جلیل القدر ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کا دوسرا کام کیا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. عرش کے کچھ تو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، اور کچھ فرشتے ویسے تسبیح کے لیے بہت سارے، اللہ کو پتہ کتنے ہیں، وہ بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ عرش کے ارد گرد صرف اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے ہیں. جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا وہ فرشتے بھی اور جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. پچھلی سورت کی آخری آیت میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی، سورہ زمر کی آخری آیت یہ اسی پیج کے اوپر موجود ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، جنت کی بات ہے. اور جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہم نے پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں کو دیکھیں گے جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہاں بھی فرشتوں کا ذکر ہوا جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوا. تو یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں عظیم الشان، وہ معزز اور مکرم فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ سے اپنی شان بیان کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بدبخت اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی تحقیر کرتے ہیں، اللہ کی تحقیر کرنے سے اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پہنچتا. اتنے معزز اور اتنے مکرم اور اتنے عظیم فرشتے اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں اور اتنی مخلوق اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے، اللہ کو فرق نہیں پہنچتا. وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں، اپنا خود نقصان کرتے ہیں. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ تو اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور کتنی زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں.
قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ان کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی فرشتوں کو، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ انسان تو تھک جاتا ہے نا، اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ آپ سمجھیے ان کی غذا یا ان کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہی قائم دائم ہے۔ جس طرح آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے جس طرح جو ہے وہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں سانس لیتے ہوئے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نا، ہم ہر وقت سانس لیتے رہتے ہیں، گویا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سانس کے ساتھ اللہ نے باندھ دی ہے۔ آپ سمجھیے ان کی زندگی ہے اللہ نے تسبیح کے ساتھ باندھ دی ہے، ان کے لیے تسبیح کرنا مسلسل کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں سورہ انبیاء میں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اکتاتے ہی نہیں ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا اور جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، بدبخت دنیا کے لوگ اگر نہیں ایمان لائیں گے، اللہ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اتنے فرشتے ہیں کہ انسانوں کی تعداد تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان کی حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر جسامت دیکھنی ہے اور اگر یہ چیزیں دیکھنی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ فرشتوں کی ایک کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح کرے۔ اس دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے اکیلوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، وہ کر رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اگر کوئی انسانوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو فرق تو کوئی نہیں پڑتا، فرق تو انسان کو پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنی آخرت بہتر کر لو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوگا اپنے لیے ہدایت یافتہ ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوگا اپنے خلاف گمراہ ہوگا، اس کا نقصان اسے کو ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ لوگوں کا ایمان لانا اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیے اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں صبح شام، اور ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندے ہیں یہ ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ سو رہے ہیں اپنے بستر پہ اللہ کے بندے، اور یہ ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعا کو ٹھکرائیں گے؟ نہیں، اللہ نے تو انہیں بات سکھائی ہے۔ تو وہ ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ایمان والوں میں شامل کر دے جن کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حملۃ العرش استغفار کرتے ہیں، عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں اللہ کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر لوگ ایمان نہ لائیں وہ تو ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ قرآن کے الفاظ میں ذرا بعد میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر آتا ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام شہر بن حوشب ہے، وہ شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں حملۃ العرش کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 جو فرشتے ہیں حملۃ العرش، میں نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن تو 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، وہ بیان کرتے ہیں کہ 4 جو حملۃ العرش ہے نا، وہ ان کا ورد کیا ہے، وہ کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک۔ 4 فرشتے اللہ کی تسبیح اس طرح کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ کی تعریف ہے، لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ آپ کی تعریف ہے آپ کے حلم پر آپ کے علم کے بعد۔ یعنی اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ کی 2 عظیم صفات بیان کرتے ہیں۔ 2 عظیم صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ کا حلم، اور اس حلم کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ حلم لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ علم کے بعد ہے۔ یعنی اللہ اتنے حلیم ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے غفلت کے باوجود، اپنے بندوں کی کمی کوتاہی کے باوجود، اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو جاننے کے باوجود حلم فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ہے لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ آپ کی تعریف ہے آپ کے حلم پر، اور یہ آپ کا حلم لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کا حلم علم کے بعد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ کتنا جو گناہ گار ہے، آپ پھر بھی حلم فرماتے ہیں،
جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان والے ہیں، اگر ان سے کمی کوتاہی بھی ہو جائے، اللہ کو بڑا پتہ ہے میرے بندے نے فلاں کمی کوتاہی کی ہے، اللہ اس کے باوجود حلم فرما لیتے ہیں۔ 4 فرشتے یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور باقی 4 کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ باقی 4 کہتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، پھر وہ کہتے ہیں لک الحمد، اے اللہ آپ کی تعریف ہے، علی عفوک بعد قدرتک، آپ کے معاف کرنے پر، اور یہ معاف کرنا عجز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہے۔ آپ قادر ہیں کہ آپ اپنے نافرمان کی پکڑ کریں، لیکن آپ اپنے مومن بندوں میں سے کسی سے نافرمانی ہو بھی جائے، کمی کوتاہی ہو بھی جائے، آپ کو قدرت ہے پوری، لیکن آپ اس کے باوجود معاف کر دیتے ہیں۔ 4 حملۃ العرش جو ہیں وہ یہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور 4 حملۃ العرش جو ہیں وہ یہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لک الحمد علی حلمک بعد علمک، 4 یہ کہتے ہیں، اور 4 کہتے ہیں لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ چلیں اذان ہو جائے تو اذان کے بعد ہم قرآن کریم میں جو ذکر ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں، پھر قرآن کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن کی دعا بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اصل میں مقابلہ ہے کافروں کا اور مومنوں کا۔ کافر کتنے منحوس ہیں اور کتنا وہ غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ کے کتنے نافرمان ہیں، اور مومنوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ 4 فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ بہت عظیم تسبیح ہے، اور اس کے اندر اصل میں گویا کہ اللہ کی وہ جو عظیم صفات ہیں، اللہ کا معاف کرنا اپنے مومن بندوں کو جن سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ان کو معاف کر دینا قدرت کے بعد، اور ان کے ساتھ حلم فرمانا علم کے بعد۔ لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور پھر اگلے 4 کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ مطلب میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے ابھی جی۔ پہلے کا مطلب ہے کہ اے اللہ آپ کی تعریف کہ آپ حلم فرماتے ہیں علم کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ میرے بندے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ درگزر فرما دیتے ہیں، پھر بھی آپ حلم فرما دیتے ہیں۔ اور جو دوسرے 4 فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ معاف کر دیتے ہیں قدرت کے باوجود، آپ کو قدرت ہے اپنے بندے کے، نافرمان بندے کی پکڑ کرنے پر۔ جو مومن ہے نافرمانی کرتا ہے، آپ پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو آپ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ 4 فرشتے یہ کہتے ہیں، 4 فرشتے یہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں بھی قرآن کریم میں بھی اسی سے ملتی جلتی دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، اور وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان چھوٹی بات نہیں ہے، فرشتوں کا کام ہے یہ۔ اور وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ نے وسعت میں لے لیے ہے ہر شے کو رحمت سے اور علم سے، ہر شے کو آپ نے علم سے اور رحمت سے وسعت میں لے لیا۔ یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں پہلے دعا کے اندر، اصل یہ ہے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اصل مطلوب بعد میں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، کہ اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو رجوع کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، جو آپ کے رستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اس دعا کے اندر فرشتے جو ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اندر فرشتے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ نے ہر شے کو رحمت اور علم سے وسعت میں لے لیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی علماء نے غور کیا کہ اس جو اللہ کی تعریف میں ذرا غور کریں، یہ بھی بڑی گہری ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ نے وسعت میں لے لیا ہے ہر شے کو رحمت سے اور علم سے۔ کیا مطلب؟ رحمت کا تعلق ہے ہمارے گناہوں سے، کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ رحمت فرماتے ہیں، وعلما، اور اللہ کو ہمارے گناہوں کا پتہ بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے ہماری ہر نیکی کا اور ہر گناہ کا۔ اور لیکن رحمت کیا ہے اللہ کی؟ کہ اللہ پتہ ہونے کے باوجود اللہ جو ہے وہ رحم فرما دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ دیکھیے وہی تسبیح جو علی حلمک بعد علمک، یہ اسی سے ملتی جلتی دعا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب آپ نے وسعت میں لے لیا ہے ہر شے کو رحمت سے بھی اور علم سے بھی۔ اللہ کا علم اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، اللہ کی تعریف کی، پھر تعریف کرنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں فرشتے،
ایمان والوں کے لیے، وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو بندہ اللہ سے توبہ نہ کرے نا، بے نیاز ہو، تو بڑا ہی معاملہ سینسٹیو ہے۔ انسان کو اللہ سے رجوع ضرور کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں عاجز ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ قبول کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں معاف کر دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، آپ کے رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ کم از کم ایک بندہ اللہ کے رستے کی پیروی کی کوشش تو کرے کہ میں نے اللہ کے رستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جو آپ کے رستے پر چلتے ہیں اے اللہ ان کو معاف کر دے، جو آپ سے رجوع کرتے ہیں اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ ابھی دعا جاری ہے، مزید کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، کہتے ہیں اے ہمارے رب داخل کر دے ان کو، یعنی ایمان والوں کو، فرشتے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، اے ہمارے رب ایمان والوں کو داخل کر دے جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، التي وعدتهم، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے قرآن میں، احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ وعدہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو جنات عدن دیں گے۔ اے اللہ جو آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اے اللہ ان کو اس جنات عدن میں داخل کر دے۔ نہ صرف ان کو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو بھی نیک ہوئے ان کے ماں باپ، ان کی جوڑے اور ان کی اولادیں، اے اللہ انہیں بھی داخل کر دے، اور ان کے ماں باپ اور ان کی اولادیں اور ان کے جوڑے، لیکن وہ ماں باپ اولادیں اور جوڑے جو نیک ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر انسان خود نیک ہے لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، تو یہ اکٹھے نہیں ہوں گے قیامت کے دن، جنت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اگر انسان خود نیک ہے، اولاد اس کی کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ مومن ہو، صالح ہو۔ جو صالح ہو ان کے ماں باپ میں سے، ان کے جوڑوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، اے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ اس کے اندر ایک اشارہ موجود ہے کہ ان سب کو جنت میں داخل کر، اور صرف داخل نہ کر اکٹھا بھی کر دے، یہ بھی اشارہ موجود ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو جو آپ کی طرف توبہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے رستے کی پیروی بھی کرتے ہیں، انہیں جہنم کے آگ سے بچا، اور اے اللہ انہیں جنات عدن میں داخل کر، صرف انہیں نہیں، جو نیک ہیں ان کے ماں باپ میں سے، ان کے جوڑوں میں سے، اسپاؤسز، بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی اے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ صرف داخل ہونا کافی نہیں ہے، ان کو جنت میں ملا بھی دے۔ قرآن کی دوسری آیت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اکٹھے ہوں گے۔ سورۃ طور میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یہ شرط ہے۔ جو خود بھی مومن ہے اور ان کی اولاد بھی مومن ہے، وہ اپنے ماں باپ کی پیروکار ہے ایمان میں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناهم من عملهم من شیء، کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اگر ماں باپ کا درجہ بڑا ہوگا، 100 درجے جنت کے، ماں باپ کا درجہ مثلا 80واں ہوگا، اولاد کا 40واں ہوگا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے 80ویں درجے میں اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور اگر اولاد کا مثلا 80واں ہوا، ماں باپ کا 40واں ہوا، اب یہ نہیں کہ اولاد کو اللہ 80ویں سے 40ویں میں لے آئے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو لے کر اولاد کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کا اجر کم نہیں کروں گا، بڑھا دوں گا۔ اپنے فضل سے اللہ بڑھا دیں تو بڑھا دیں، اللہ کم نہیں کریں گے کسی کا۔ تو اللہ جنت میں بھی داخل کریں گے اور اللہ انہیں اکٹھا بھی کر دیں گے۔ تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں بھی جنات عدن میں داخل کر، اور اے اللہ ان کے ماں باپ اور جوڑے اور ان کی اولادیں جو نیک ہیں ان کے بھی جنت میں داخل کر، اور وہ داخل بھی کہاں ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ بہت غالب اور بہت حکمت والے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے دعا کے ساتھ، دعا کے آداب بھی یہاں سے ساتھ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں میں سے بھی کون لوگ؟ جن کی 2 صفات آئی ہیں پیچھے، ایک توبہ اور ایک اللہ کے رستے کی پیروی کرنا۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یہ خاص ان مومنوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ ابھی دعا جاری ہے، پھر مزید کہتے ہیں وقیہم السیئات، اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا۔ سیئات کا مطلب برائیاں بھی ہو سکتے ہیں، اور سیئات سے مراد عذاب بھی۔
بلکہ زیادہ بہتر ہے ہم یہاں عذاب مانا کریں. اے اللہ وقیہم اور بچا انہیں عذاب سے، برائی سے یعنی عذاب سے. ومن تق السیئات یومئذ اور جس کو آپ نے بچا لیا برائی سے یعنی عذاب سے یومئذ قیامت کے دن فقد رحمت اس پر تو آپ نے رحم کر دیا، وہ تو کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا. دیکھیے ایک ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے ہم یہ کہیں اے اللہ قیامت کے دن میرا گناہ معاف کر دینا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ دنیا میں معاف کرے، وہ بندہ دوبارہ گناہ کرے، اس کا دوبارہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میری خطا معاف کرنا قیامت کے دن. جو قیامت کے دن خطا معاف ہوئی، قیامت کے دن کے بعد تو وہ دوبارہ نہیں ہمارے کھاتے میں لکھی جائے گی نا. دنیا میں جو معاف ہوئی تو دوبارہ اگر انسان سے وہی غلطی ہو گئی تو دوبارہ انسان کے کھاتے میں لکھی جا سکتی ہے. تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ نے قیامت کے دن برائی سے معاف کر دیا اور برائی سے بچا لیا اور عذاب سے بچا لیا، وہ تو بندہ پھر جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا نا پھر. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی اصل اور بڑی کامیابی ہے. تو یہ ہے فرشتوں کی دعا جو فرشتے ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، خاص طور پر وہ ایمان والے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کا اللہ سے ایک رابطہ رہتا ہے. دیکھیے مومن کا کیا معاملہ ہے، مومن کبھی کبھی غفلت میں آ جاتا ہے، لیکن وہ غفلت میں مستقل نہیں رہتا، وہ تھوڑا سا غفلت میں آتا ہے پھر دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے کی پیروی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کے راستے کی پیروی کرنے کی. حدیث میں آتا ہے مومن کی مثال ایک پودے کی ہے، وہ پودا جو ہے نا وہ سیدھا نہیں کھڑا، وہ نرم و نازک پودا ہے، ہوا چلتی ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، پھر دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی ادھر مومن ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی ادھر کمی کوتاہی ہو جاتی، مومن پھر دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بیان کر دوں کہ خاص فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے من دعا لاخیہ بظہر الغیب، جو بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے سے دعا کرے، قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، تو فرشتہ کہتا ہے اگر میں کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کروں گا، جو دعا اس کے لیے کروں گا نا، فرشتہ میرے لیے وہ دعا کرے گا اور فرشتہ کی دعا قبول ہوتی. میری پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن جب فرشتہ میرے لیے کرے گا اس کی تو قبول ہوگی. اگر میں کسی کے بارے میں دعا کروں اے اللہ میرے فلاں بھائی کو بخش دے، فرشتہ میرے لیے کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. اے اللہ میرے فلاں بھائی کو صحت دے دے، فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.